نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم مخاطب ہیں آپ کے مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں لے کر۔ میں ہوں بابر پٹھان اور میرے ساتھ ہے مفتی عبدالرحیم بلالی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہمارے اس پروگرام میں کچھ سوالات آئے ہیں۔ پہلا سوال لیتے ہیں، یہ گاندربل سے آیا ہے کہ جنازہ کب فرض ہوا اور کیا قرآن پاک میں اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ میں آپ حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے پھر سے اس پروگرام میں مجھے شرکت کا موقع نصیب فرمایا۔ آپ نے سوال پوچھا کہ جنازہ کی فرضیت کب ہوئی اور کیا قرآن کریم میں جنازہ کا ذکر آیا ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ جنازے کی فرضیت اس امت پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی تو ہجرت کے پہلے سال ہی جنازہ کی نماز فرض کی گئی، اور اس کے بعد جتنے بھی صحابہ شہید ہوئے یا جنہوں نے انتقال فرمایا یا جن نے وفات پائی تو سارے لوگوں کا، صحابہ کا، دیگر لوگوں کا جو وفات پا گئی ان کا جنازہ ہوا جیسے آج کل ہوتا ہے، یعنی ہجرت کے پہلے سال نماز جنازہ کی فرضیت ہوئی۔ اور دوسری بات یہ کہ جنازے کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ منافقین کا ہرگز نماز جنازہ نہ ادا کریں۔ تو قرآن کریم کے 10ویں پارے میں اس کا ذکر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب منافقین کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا ہے تو اس سے اقتضاء یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومنین کے لیے نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو اس طرح سے قرآن کریم میں بھی جو ہے اس کا ذکر موجود ہے کہ یعنی نماز جنازہ کا ذکر موجود ہے۔ جی، کیا نماز جنازہ کے بعد منہ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی میت کے تجہیز و تکفین کے بعد یا جنازے کے بعد میت کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ کفن سے پہلے اور جنازے سے پہلے جو ہے انسان میت کا کیا دیکھ لے، چہرہ وغیرہ دیکھ لے۔ اگر دکھانا ہو دکھا بھی سکتے ہیں، صحیح بھی احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن جنازے کے بعد جہاں تک چہرہ دیکھنے کا تعلق ہے تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ اس میں جو ہے احتیاط کیا جائے جنازے کے بعد، کیونکہ جب انسان میت کا چہرہ وغیرہ ڈھک لیتا ہے، کفن ہو جاتا ہے، جنازہ بھی ہو جاتا ہے، تو ممکن ہے اگر اس کے بعد ہم اس کا چہرہ کھولیں گے یا دکھانے بیٹھ جائیں تو ہو سکتا ہے کبھی ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے ان کی شکل جو ہے مسخ ہو چکی ہے، یعنی چینج ہو چکی ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے میت کی بدگمانیاں لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اسلام یہی چاہتا ہے کہ جو انسان مر جائے تو اس کی عزت و احترام اسی طرح برقرار رہے جیسے دنیا کے اندر ہے، یعنی اس کا پردہ فاش نہ ہو۔ تو اسلام پردہ پوشی پر بڑی اہمیت دیتا ہے، کہ اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب تک اس کا کفن نہیں ہوا تو بہتر یہ پہلے کیا اس کا انتظام کر لے چہرہ وغیرہ دیکھنے کا۔ لیکن اگر کبھی مجبوری پڑ گئی جنازے کے بعد بھی کسی نے دیکھنے کی کوشش کی تو دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں، البتہ بہتر نہیں ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی دیکھنا بہتر نہیں ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، بہتر ہے جنازہ سے پہلے دیکھ لیا جائے۔ جی مفتی صاحب، اور یہ ایک سوال آیا ہے کہ خودکشی کرنے والے کا کیا جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خودکشی اسلام میں سخت منع ہے اور کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی سخت سزا حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ جس آلے کے ذریعے خودکشی کی ہوگی قیامت تک وہ جو ہے وہ اسی آلہ کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو مرنے کے بعد بھی کیا سزا دیتا رہے گا۔ کسی نے زہر پیا ہوگا تو وہ زہر اس کو
پیتا رہے گا اور پھر اسی طریقے سے کسی نے اپنے آپ کو کسی چاقو وغیرہ سے یا کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہوگا، غرض ہے کہ خودکشی انسان اسلام کے اندر حرام ہے۔ کیوں خودکشی حرام ہے؟ اس لیے کہ انسان کے پاس جو زندگی ہے یہ اس کی اپنی ذاتی زندگی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امانت اس کے پاس ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اس کے پاس یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے اس کو اس کا محافظ بنا کے بھیجا ہے، یعنی اس کو اپنی زندگی کی، اپنی توانائی کی، اپنے جسم کے ایک ایک عضو کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ اسی وجہ سے انسان اپنے عضو کو کسی دوسرے کو بیچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اس کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ لہٰذا اللہ کی امانت کو خود ضائع کرنا اس پر تاوان آتا ہے، یعنی کسی کی امانت کو ضائع کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور چونکہ انسان کا جسم اس کا اپنا نہیں ہے، اس کے اندر روح اللہ رب العزت کی ودیت ہے اور اللہ کی امانت ہے، وقت آنے سے پہلے ہی جو ہے انسان نے جو ہے اپنی جان پر خود حملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے اسلام کے اندر اس کو حرام قرار دی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا تو معلوم کیا گیا کہ اس نے خودکشی کی ہے، تو آپ نے اس کی نماز جنازہ خود ادا نہیں کی، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ صحابہ نے بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بڑے بڑے مقتدی قسم کے لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہیں، جن کا عوام میں ایک اعتبار ہے، جو ایک نمونے کے طور پر ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے اکابرین ہیں، بڑے معزز لوگ ہیں، وہ اس جنازے کے اندر شرکت نہ کریں۔ یعنی عام کوئی آدمی اس کا جنازہ پڑھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ کوئی مقتدی حضرات جو ہیں، بڑے بڑے ائمہ حضرات جو ہیں، تو وہ کم از کم اس جنازے میں شرکت نہ کریں۔ البتہ نماز جنازہ خودکشی کرنے والے کی بھی پڑھی جائے گی۔ یعنی اتنا تو ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی خود نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے، لیکن یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ صحابہ نے بھی نہیں پڑھی ہے۔ یعنی صحابہ نے پڑھی ہوگی، صحابہ نے پڑھی ہے، اور یہی ہے ہمارا مسلک بھی یہی ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی۔ البتہ جو مقتدی حضرات ہیں وہ اس کی جنازہ نہ پڑھائیں، کیونکہ ایک جرم اس نے کیا ہے۔ اگر اس کی ہم آج عزت کریں گے، توقیر کریں گے، تو معاشرے کے اوپر اس کا برا اثر پڑے گا، بالکل بگاڑ آ سکتا ہے، معاشرے کے اوپر اس کا برا اثر پڑے گا کہ اس کی جنازہ بھی ہو رہی ہے، اس کی عزت ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا جب محلے کا یا گاؤں کا جو بڑا امام صاحب ہوگا، جو بڑے مفتی صاحب ہوں گے، جب وہ اس کی جنازہ پڑھانے سے رک جائیں گے تو معاشرہ بھی خود بخود سدھار کی طرف آئے گا کہ دیکھو بھائی بڑے حضرات جو ہے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو لہٰذا خودکشی کرنے سے کسی حد تک وہ باز آ جائیں گے۔ تو الغرض خلاصہ یہی ہے کہ خودکشی کرنے والے کی عام لوگ جو ہے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنی بھی چاہیے، بغیر جنازے کو اس کو دفن کرنا صحیح نہیں ہے۔ مفتی صاحب ہمارے پروگرام میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب عوام کو کیا مسیج دینا چاہتے ہو آج؟ بس یہی اسی سوال کے اوپر یہ بات ذہن میں آ گئی کہ ہم خودکشی کیوں کریں جبکہ ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ قرآن کریم ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسان اے میرے بندے، میں نے ان گنت اور بے شمار نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، اگر تم ان کو شمار کرنا بھی چاہو تو شمار کر نہیں سکتے ہیں۔ دراصل انسان خودکشی کیوں کرتا ہے؟ چونکہ انسان اپنے انجام سے بے خبر ہوتا ہے، انسان اپنے انجام سے بے خبر ہوتا ہے۔ انسان کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے اور ایک ٹارگیٹ بنا لیتا ہے کہ اگر مجھے اپنی زندگی میں جو فلاں کام حاصل کرنا ہے، فلاں کام حاصل کرنا ہے، جب اس مقام پر یہ پہنچتا ہے پھر وہ چیز کو حاصل نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میری زندگی اب فانی، میرا اس دنیا میں رہنا اب جو ہے مشکل ہے، دشوار ہے، چونکہ اس نے ایک مفروضہ ایک بنایا تھا، ایک پروگرام ایک بنایا تھا، ایک ٹارگٹ ایک بنایا تھا کہ میں زندگی میں یہ چیز حاصل کر لوں، لیکن چونکہ وہ اس چیز کے حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا، لہٰذا انسان اس چیز نہ ملنے کی وجہ سے تنگ آ کر انسان اپنی جان دے بیٹھتا ہے۔ لیکن انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے انجام سے باخبر اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے،
مجھے ہمیشہ صحیح راستہ استعمال کرنا ہے، مجھے صحیح راستے پر ہی چلنا ہے اور صحیح اسباب بھی اختیار کرنے ہیں. یعنی انسان کو صحیح راستے پر چلے، انسان صحیح تمنائیں صحیح امیدیں انسان رکھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر تمنا انسان کی اس دنیا کے اندر پوری ہو یا ہر آرزو انسان کی اس دنیا کے اندر پوری ہو، بلکہ دنیا ایک ایسی چیز اللہ نے رکھی ہے، یعنی اس دنیا کے اندر انسان کو غم بھی پہنچ سکتا ہے، خوشی بھی پہنچ سکتی ہے، یعنی ہر کچھ پہنچ سکتا ہے. لیکن آخرت یعنی جنت کے اندر اس انسان کو ساری راحتیں چین و سکون جو ہے اس کو نصیب ہو جائے گا. دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے کوئی سکون انسان کو نہیں مل سکتا ہے، اور انسان یہ سوچ کے زندگی گزارے یہ میری عارضی زندگی ہے، میں اس دنیا کے اندر ایک مسافر ہوں. جس طریقے سے مسافر کو اپنے عیش و آرام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنے منزل کی طرف جو ہے سفر باندھے ہوئے ہوتا ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے. کبھی اس کو کوئی چیز کھانے کے لیے ملے یا نہ ملے، اس کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم سب کی منزل مقصود وہ جنت ہے، لہٰذا ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے اسی جنت کی طرف اپنے سفر کو کیا رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے. اگر کبھی راستے میں رکاوٹیں آئیں، پریشانی آئیں، تکلیف آئیں، تو آخرت کی نعمتیں مد نظر رکھ کر، آخرت کے عیش و آرام جنت کی نعمتیں مد نظر رکھ کر انسان ان چیزوں کو اگنور کرتا رہے، ان کی طرف توجہ نہ دے اور اپنے سفر کو جاری رکھے. یعنی یہ سفر جاری رکھے کہ مجھے مرنے کے بعد اصل زندگی ملنے والی ہے، یعنی مجھے اس کے لیے آج ہی سے تیاری کرنی، آج ہی سے فکر مند رہنا ہے. یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. اور اگر میں اس حساب میں کامیاب ہو گیا، اپنی زندگی کے صحیح استعمال کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو مجھے ابدی جنت ملے گی، جہاں ہمیشہ کے لیے رہوں گا. وہاں کبھی بڑھاپا نہیں، وہاں کبھی بیماری نہیں، وہاں کبھی پریشانی نہیں، وہاں کبھی کوئی مصیبت نہیں. ہمیشہ کے لیے خوشی، ہمیشہ کے لیے آرام، ہمیشہ کے لیے راحت ہی راحت، سکون ہی سکون. اور خدا نخواستہ دنیا کے اندر اسے نافرمانی کے عالم میں زندگی گزاری، اللہ کی بغاوت میں، اللہ کے رسول کے بغاوت میں زندگی گزاری، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم. اور جہنم جو ہے ہمیشہ کی تکلیفوں کی جگہ ہے، اور ہر تکلیف جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں جہنم میں وہ تکلیف موجود ہے. لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمیں چاہے دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے، البتہ ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رہنا ہے. انشاءاللہ اسی ایمان اور اسلام کے بدولت سے ہمیں اللہ رب العزت جنت کی صورت میں جو ہے، جنت کی شکل میں ہمیشہ کے لیے جو ہے چین و سکون نصیب فرمائیں گے. اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں، اور نیکی کے راہوں کو ہم اختیار کریں اور برائی کے راستوں سے ہم اجتناب کریں. بس اس انداز سے ہم اپنی زندگی گزاریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور سبسکرائب کا لال بٹن دبا کے آل نوٹیفیکیشن جاری کر دیجئے، تاکہ آنے والا ہر ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ تک.